لیکن ایسا کیا گناہ ہو گیا اس سے، یا ایسے اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ماننا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ندی شرما کے حوالے سے اور اپنے مسکان ہیئر سلون کے حوالے سے ویڈیو بناتے ہیں۔ اگر آپ ہماری فرسٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم مسلمان لوگ جب پیدا ہوتے ہیں مرتے دم تک ہماری خواہش ہوتی ہے اگر اللہ کی ذات ہمیں خانہ کعبے کے طواف اور مسجد نبوی کی زیارت نہیں کراتی تو ہم وہاں ان کے لیے مطلب زیارت کے لیے تڑپتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے۔ تو یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ نماز تراویح کے دوران حجر اسود کے قریب کیا ہوا؟ استغفر اللہ۔ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل۔ السلام علیکم ناظرین، نماز تراویح کے بعد ایک شخص نے جب حجر اسود کا بوسہ لینا چاہا تو کیسا دردناک عذاب اس پر نازل ہوا، اور اس کی وجوہات کیا تھیں؟ آخر اس شخص نے ایسا کیا عمل کیا تھا جو اس کو ایسا دردناک عذاب رمضان المبارک کے مہینے میں ملا؟ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ ایسے بابرکت مہینے میں ایک شخص کا حجر اسود پر بوسہ دیتے ہوئے ایک دردناک عذاب میں مبتلا ہو جانا سب کے لیے ہی حیران کن بات تھی۔ وہاں جس عذاب میں یہ شخص مبتلا ہوا تھا اسے دیکھ کر ہر آنکھ خوف کے مارے اشکبار ہو گئی۔ لوگوں کے دل کانپ اٹھے۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر اس شخص نے ایسا بھی کیا گناہ کیا تھا کہ اس پر ایسے بابرکت مہینے میں یہ عذاب نازل ہوا۔ واقعہ کچھ یوں ہے دوستو کہ انور نامی ایک شخص جو عمرے کے ارادے سے پاکستان سے آیا تھا اور خاص طور پر رمضان المبارک میں عمرہ کرنا چاہتا تھا، جب وہ خانہ کعبہ پہنچا تو اسے اپنے دل کی کیفیت میں کچھ بھی خاص فرق محسوس نہیں ہوا۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دل اس طرح تڑپا نہیں تھا کہ اللہ کی محبت میں بے اختیار آنکھ میں آنسو نکل پڑتے، دل میں عشق الہی سے رقت سی پیدا ہو جاتی، بلکہ اس پر ایک بیزاری سی طاری ہوئی تھی۔ وہ نہیں جان پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے عمرہ تو ادا کیا لیکن دل کی دنیا نہیں بدلی، یہاں تک کہ ملتزم کے مقام پر جہاں سب زائرین زار و قطار رو رہے تھے وہ چپ تھا۔ چاہ کر بھی اس کی آنکھوں میں آنسوں کا ایک قطرہ تک نہیں نکلا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ ابھی اسے چند دن ہی خانہ کعبہ میں آئے ہوئے تھے کہ ایک رات وہ خانہ کعبہ میں عشاء پڑھنے کے ارادے سے چلا گیا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا اور شب بھی 27ویں تھی۔ آسمان آج پہلے سے کچھ زیادہ ہی روشن لگ رہا تھا۔ ہوا میں خنکی بھی عام دنوں سے زیادہ تھی اور ہوا میں تیزی بھی معمول سے بڑھ کر تھی۔ امام صاحب کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی تھی اور ان کی دل سوز آواز میں تلاوت سن کر وہاں موجود ہر آنکھ عشق الہی سے اشکبار ہو چکی تھی۔ جب امام کعبہ نے تراویح کے بعد دعا کروائی تو وہ بھی رو پڑے۔ وہاں موجود ہر مسلمان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ لوگ ہچکیوں سے رو رہے تھے، یہاں تک کہ امام کعبہ کی دعا کے درمیان روتے ہوئے ہچکی سی بن گئی، لیکن واحد انور کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں نکلا تھا۔ اس کا دل ایک بار بھی نہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر تڑپا، نہ ہی محبت الہی سے آنکھیں نم ہوئیں اور نہ ہی خوف الہی سے جسم کانپا۔ اس وقت اس پر بس ایک کیفیت طاری تھی اور وہ تھی بیزاری کی کیفیت۔ اس کا جی چاہا کہ وہاں سے چلا جائے۔ اسے وہاں بس ایک گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، اس لیے بے چینی اس قدر بڑھی کہ اس نے دعا کے اختتام کا انتظار بھی نہیں کیا اور وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ زیادہ تر لوگ دعاؤں میں مشغول ہیں، طواف میں بھی زیادہ رش نہیں ہے، یہ ایک ایسا موقع تھا کہ وہ حجر اسود کا بوسہ بآسانی لے سکتا تھا۔ گو اس کا دل محبت الہیہ کے ہر جذبے سے خالی تھا، لیکن پھر بھی وہ حجر اسود کی جانب بڑھنے لگا، مگر جیسے ہی وہ حجر اسود کے پاس پہنچا کہ بوسہ دے سکے، اچانک سے ہوا تیز چلنے لگی۔ ایک شہد کی مکھی نہ جانے کہاں سے آ کر اس انور نامی شخص کے چہرے پر ٹکرائی اور اس کے رخسار کے ساتھ چپک گئی۔ اسی طرح ہوا کے زور سے کئی شہد کی مکھیاں انور کے چہرے پر چپک گئیں اور وہ یکدم بوکھلا سا گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ مکھیاں ہٹانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کے چہرے پر چپکی وہ مکھیاں نہیں ہٹ رہی تھیں۔ وہ بے حد پریشان تھا کیونکہ ان مکھیوں کے یوں چپک جانے سے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی کھال میں شدت سے جلن شروع ہو گئی ہو۔
आन ही आन में इन शहद की मक्खियों से इसका पूरा मुंह भर चुका था। वो इस अचानक से आने वाली उस्ताद पर चीखने चिल्लाने लगा। इसका पूरा मुंह शहद की मक्खियों से छुप चुका था। वो तड़पने लगा क्योंकि उसके चेहरे पर जिस शिद्दत से जलन हो रही थी वो एक नाकाबिले बर्दाश्त और दर्दनाक तकलीफ थी जो वो शायद लफ्जों से बता नहीं सकता था, ना बयान कर सकता था, लेकिन वो तड़प रहा था। बहुत से ये देखकर हैरान परेशान इसका चेहरा मक्खियों से यूं छुपा देखकर घबरा गए थे। बहुत से लोग अनवर की मदद के लिए आगे बढ़े और इन मक्खियों को हटाने की कोशिश भी की, मगर एक भी मक्खी ने उसके चेहरे को नहीं छोड़ा था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, लेकिन ये एक ऐसी अजियत थी कि वो इससे छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहा था। कुछ लोग इसे अस्पताल ले गए ताकि डॉक्टर ही इसे इस तकलीफ से निजात दिला सके, लेकिन डॉक्टर की हर मुमकिन कोशिश भी नाकाम हो चुकी थी। वो इसी अजियत में 4 दिन तड़पता रहा और जैसे ही शवाल की पहली तारीख हुई इसकी रूह कब्ज हो गई। बहुत से लोग इसकी इस हालत की असल वजह जानने के लिए बेताब थे कि आखिर इसने ऐसा भी क्या गुनाह किया था कि वो इस अजाब में मुब्तला हुआ। इस शख्स की मैयत को इन मक्खियों के साथ ही दफना दिया गया और जो ज़ायरीन पाकिस्तान में इस शख्स के साथ ग्रुप की सूरत में आए थे वो वापस पाकिस्तान जाकर इस शख्स के बारे में ये मालूम करने लगे कि आखिर इसने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसका उसे ये दर्दनाक अजाब रमजानुल मुबारक के महीने में देखना पड़ा। जब इस बारे में मालूमात की गई तो पता चला कि वो शख्स सूद खाता था, लोगों को ब्याज पर पैसे देता और इन पैसों पर सूद लेता था, जो कि सरासर हराम काम है। इसके अलावा वो कतई रहमी करता, अपने वालिदैन का नाफरमान भी था। इसके वालिदैन इससे सख्त नाराज थे क्योंकि वो इनके साथ बुरा सलूक किया करता था। दौलतमंद होने के बावजूद वो गरीबों की मदद करने के बजाय इन पैसों को इस शर्त पर देता कि 1 लाख पर वो 3000 इनसे सूद लेगा। इसलिए इस शख्स की इबादत और दुआ रमजानुल मुबारक में खाना काबा में कबूल ना हो सकी। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, वो शख्स जो मतलब है कि खाने काबे में हज़रत अस्वद को बोसा देने के लिए, ये वो अज़र अस्वद है कि हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से इसको वहाँ पर लगाया और ये वो अज़र अस्वद है कि वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुसलमानों के लिए जन्नत में से एक तोहफा अता फरमाया है और ये वो अज़र अस्वद है कि इसके लिए हमारे दिल, हमारी जान, इसका बोसा लेने के लिए हम दिन रात हमारी कोशिश होती है कि हम इसका बोसा लें। अल्लाह ताला हमें भी बुलाए और दुआ करते हैं कि अगर आप नहीं ज़ियारत की, आपने बोसा नहीं लिया तो इंशाल्लाह मैं भी और आप भी इंशाल्लाह एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या गुनाह हो गया उससे, या ऐसे इसको क्या कह सकते हैं कि अल्लाह ताला का करम हम सब पे होना चाहिए। वहाँ तो वो शख्स जो जाता है वो एक हमसे तो बेहतर है, तो वल्ला आलम ये क्या हुआ कि उसके चेहरे पे मक्खियाँ आ गईं। जब वो बोसा लेने के लिए गया तो लिया उसने, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फरमाए। देखिए नाज़रीन कि आप अगर अकेले होते हैं तो ये मोबाइल एक बहुत बड़ा फितना है और इसमें से आप भी बचे, मैं भी बचने की कोशिश करूँगा। तो अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फरमाए, ये पे अपना कर्मो फसल फरमाए। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे कमेंट्स कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।